جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے اندر جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے۔ اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا، تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر، تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ۔ اور بدایہ والنہایہ کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمد آہو، سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے، ان لفظوں سے پکارنے لگے۔ اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ادب المفرد کے اندر۔ تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا۔ تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فقالا یا محمد آہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا پاؤں فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو یہ امت کا معمول ہے، اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو جو حضور سے مانگتے ہیں حضور ان کے دامن گوہر مراد سے بھر دیتے ہیں۔ امت کا مسئلہ صرف قرآن پاک میں ایک جگہ جو الہ کا مفہوم آیا نا، وہ اگر سمجھ لے تو یہ امت جو ہے توحید کے اوپر آ جائے گی، اور وہ آیت ہے جو آپ نے کہی ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کرے؟ امت میں یہی تو ننگا شرک آیا ہوا ہے۔ امت میں کوئی شخص نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہا، یعنی اس حد تک تو توحید اللہ نے ایسی اس امت میں کے خمیر میں شامل کی ہے کہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے، نماز میں سارے پڑھ رہے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ۔ کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا وہ جو اوریاں شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی طرف منسوب کیا، اس امت میں نہیں کر رہا۔ شرک کہاں آیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے، بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، فرشتوں کو، جنوں کو، اس میں آیا ہے۔ تو آپ اتنا زیادہ ان کے لیے بکھیڑا نہ ڈالیں، ان کو کہیں کہ 20ویں پارہ، اچھا چلیں اس میں ان کو بتا دوں، 20ویں پارے میں جو پہلا صفحہ ہے نا جس میں یہ آیت آتی ہے، یہ ایک صفحے کا ٹیسٹ جو ہے نا، آپ دیکھیں اس کائنات کے اندر کون کون سی ہستیاں جو ہیں وہ پوری کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میں نے پھر اسپیشل گفتگو بھی کی تھی۔ 20ویں پارے کا جی پہلا صفحہ پڑھ لیں سارے، پارہ نمبر 20 کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کوالٹیز گنوا دی ہیں، الہ ہونے کی کوالٹی، پھر ہر ایک کے ساتھ سوال کیا، یہ بتاؤ کہ بھئی یہ زمین کے اندر جو ہے وہ بارش کون برسا رہا ہے، اور یہ بتاؤ کہ تمہیں ہدایت کون دیتا ہے سمندروں کے اندھیروں کے اندر، یہ بتاؤ کہ مخلوق کو کریشن ایکس نہیں لو عدم ماس سے وجود کون بخشتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دیتا ہے، بتاؤ زمین و آسمان میں غیب کون جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے زمین کو کس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، بتاؤ یہ زمین میں درخت کس نے اگائے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک چیزیں جو ہیں 20ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھا لیں جی، زیادہ لمبی انہوں نے ڈکٹیشن نہ پڑھاؤ، ٹھیک ہے، پہلے ہی قرآن کو نسے نے، اور کتنے یہ ظلم کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ دنیا میں بغیر سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے۔ تو یہ رمضان کے اندر میری ریکویسٹ ہے، جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں یا مطلب یہ این قرآن میں مکا دیتے ہیں، اللہ دے بندو تسی ایک سپارہ ہی پڑھ لو نا، سورۃ البقرہ ہی پڑھ لو نا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ جڑا تمہیں پٹی پڑھائی ہے نا، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ ایک اس طرح کی امت پہلے بھی گزری ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا جو کچھ بھی ہے اللہ ابراہیم کی امت سے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، چونکہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے 9 رکوع جو ہیں، پہلے 4 رکوع کے بعد جو کنزیکٹیو اگلے 9 رکوع، بنی اسرائیل پہ جو مقدمہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب
جو ہے وہ قائم کیا جس میں 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں. تو سر ان کو آپ پورا قرآن پڑھنے کا نہ کہیں, نہ انہوں نے پڑھنا ہے. شیطان نے کہنا یار ڈڈا لمبا ہے کتوں پڑھیے, تو ان کو کہیں کہ آپ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد چیک کریں کہ آپ کی توحید کامل ہے کہ نہیں. اور مزید زیادہ شوق ہے پڑھنے کا, سورۃ الانعام پڑھ لیں, سورہ زمر پڑھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھ لیں. چلیں سورۃ البقرہ پڑھ لیں تو آپ کو سارے معاملات سمجھ آ جائیں.